اسلام کا احسان پوری دنیا پر ہے۔ اب غور کریں، جہاں میں آدمی سے آدمی یوں خار کھاتا ہے، جہاں میں آدمی سے آدمی یوں خار کھاتا ہے کہ اس برتاؤ پر دھرتی کا سینہ کانپ جاتا ہے، کہ اس برتاؤ پر دھرتی کا سینہ کانپ جاتا ہے۔ جسے تکلیف ہے وہ شور واویلا مچاتا ہے، جسے تکلیف ہے وہ شور واویلا مچاتا ہے۔ فراغت ہے جسے وہ آگ پانی میں لگاتا ہے، فراغت ہے جسے وہ منحوس آگ پانی میں لگاتا ہے۔ ہوس میں پڑھ کے کوئی اپنی عزت بیچ کھاتا ہے، ہوس میں پڑھ کے کوئی اپنی عزت بیچ کھاتا ہے۔ غرض ہر آدمی اندھیر دنیا میں مچاتا ہے، غرض ہر آدمی اندھیر دنیا میں مچاتا ہے۔ آپ دیکھیں، فقط مذہب اسلام سبوں کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ تمام مذاہب بگڑ چکے ہیں، ان کے اندر گڑبڑی کر دی گئی، ترمیم کر دی گئی، پریورتن کر دیا گیا، چینجنگ کر دی گئی، لیکن اسلام صاف و شفاف ہے، باقی ہے۔ جس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا اسی صورت پر موجود ہے، مکتوب ہے، محفوظ ہے۔ فقط مذہب اسلام سبوں کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے، یہ عسرت اور عشرت میں میانہ رو بناتا ہے، یہ عسرت اور عشرت میں میانہ رو بناتا ہے۔ مگر اسلام اس فرق مراتب کو مٹاتا ہے، مگر اسلام اس فرق مراتب کو مٹاتا ہے۔ غلاموں کو بھی یہ آقا کے پہلو میں بٹاتا ہے، غلاموں کو بھی یہ آقا کے پہلو میں بٹھاتا ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر، کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر، کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ تقوی جس کے اندر ہوگا، پرہیزگاری جس کے اندر ہوگی، جو بندہ متقی ہوگا اسی کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت ہوگی۔ تو مگر اسلام اس فرق مراتب کو مٹاتا ہے، غلاموں کو بھی یہ آقا کے پہلو میں بیٹھاتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور عورتوں کے بارے میں لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ان کو سرے بازار بکنے سے بچاتا ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ ان کو سرے بازار بکنے سے بچاتا ہے، انہیں اپنے گھروں کی حاکم و ملکہ بناتا ہے، یہ انہیں اپنے گھروں کی حاکم و ملکہ بناتا ہے۔ بنی جو شمع محفل اس کی عصمت ہو گئی ارزاں، بنی جو شمع محفل اس کی عصمت ہو گئی ارزاں، کھلی حیوانیت ہے یہ نہیں آزاد یہ نسواں، کھلی حیوانیت ہے یہ نہیں آزاد یہ نسواں۔ زمانے پر آیا ہے دین حق کا فیض بے پایا، خصوصاً عورتوں پر بڑا اسلام کا احسان ہے۔ آپ دیکھیں چوتھا پارہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیغام دیتا ہے۔ چوتھا پارہ کا دوسرا صفحہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتنا ڈرو جتنا اسے ڈرنے کا حق ہے، کما حق کہو ڈرو، اور مرنا تو اسلام پر ہی مرنا، اسلام پر ہی خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو زبان پہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی پروردگار نہیں، وہی رچیتا ہے، وہی کریٹر ہے، اسی نے ہم کو بنایا ہے، وہی ہمارا مورتیکار ہے، اسی کی پوجا کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے سامنے سر کو جھکانا ہے۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو، تفرقہ بازی مت کرو، امت میں انتشار پیدا مت کرو۔
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. کہ لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ مت ڈالو اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، الفت ڈال دی، تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے. اور اس وقت تم کہاں تھے؟ آگ کے گڑھے پہ پہنچ چکے تھے، جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، تمہیں نجات دی. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ہم لوگوں کو اپنے صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا چاہیے. ٹھنڈے دماغ سے غور کریں، سوچیں کہ جب ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا لارڈ اور گاڈ ایک ہے، ہمارا خالق اور مالک ایک ہے، ہمارا پالنہار پروردگار ایک ہے، ہمارا ہادی اور رہبر ایک ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، ہمارے کلمہ میں اتحاد ہے، ہمارے مذہب میں اتفاق ہے، ہمارے دین میں یکسانیت ہے، ہماری شریعت میں وحدانیت ہے، تو پھر ہم کیوں منتشر ہیں، کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ اس سے ہماری طاقت کمزور پڑ جائے گی، دشمن ہمارے اوپر غالب ہو جائے گا، پھر ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے واسطے انتشار پیدا نہ کریں. بہارے نو تھے تم ماضی میں، اب باد خزاں تم ہو. بہارے نو تھے تم ماضی میں، اب باد خزاں تم ہو. نشان راہ تھے ماضی میں، اب تو بے نشاں تم ہو. تھے تم ماضی میں شعلہ، آج بس اڑتا ہوا دھواں تم ہو. تھے تم ماضی میں شعلہ، آج بس اڑتا ہوا دھواں تم ہو. نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی، ایسے کارواں تم ہو. اس لیے اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کریں. بخاری شریف کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتے ناطے کو توڑنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا. اس لیے بھائی بھائی بن کر کے رہیں، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کریں. مختصر سی زندگی ہے، نہ جانے کب کون اللہ کے پاس پہنچ جائے. اس لیے گلا شکوہ کو دور کریں، شکوہ شکایت کو ختم کریں، بھائی بھائی بن کر کے رہیں، ایک دوسرے سے سلام اور مصافحہ کریں. نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے. میری زبان پہ بس محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو ذرا غور سے تو قیامت کی بات ہے. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے. پندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے.